بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم محمد عارف سلیم اپنا یوٹیوب چینل کی اگلی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے جو بتایا تھا کہ گھر میں آپ کیسے اپنے مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں اور کیسے آپ نے اس کا علاج کرنا ہے، تو وہ تو پہلا طریقہ تھا۔ آج دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سے بھی آپ ہے اپنے گھر میں اپنی خود ہے تشخیص کر سکتے ہیں اور اس سے ہے اپنا پرہیزی علاج کر سکتے ہیں۔ اس میں ایسے ہے کہ اصل میں جو علاج ہے نا، وہ پرہیز سے ہی علاج ہوتا ہے۔ یہ دوائیوں سے یا دوسرے طریقوں سے جو آپ دوائی کھاتے ہیں نا، وہ وقتی طور پہ آپ کے جسم کو نارمل حالت میں لاتی ہے، لیکن یہ آپ پرہیز کرو گے، اپنا روزمرہ کے کھانے پینے کا پرہیز کرو گے نا، تو اس سے آپ کا مستقل علاج ہوگا اور ساری زندگی کا ہوگا۔ تو اس میں ایسا ہے کہ آپ نے اپنے مرض کی تشخیص کرنے کے لیے آپ کو لیٹمس پیپر ہیں وہ لینے پڑیں گے۔ لیٹمس پیپر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سرخ کلر کا ہوتا ہے اور ایک نیلے کلر کا ہوتا ہے۔ تو لیٹمس پیپر وہ اچھے والے آپ لے لیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں صبح جب آپ ارلی ان دا مارننگ اٹھتے ہیں تو واش روم جاتے ہیں، تو آپ نے لیٹمس پیپر ہے وہ دونوں ساتھ لے لینے ہیں۔ تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ اپنے یورین سے اس کو چیک کر سکتے ہیں، یا اپنے لاب سے، یعنی کہ تھوک سے، لاب سے بھی آپ اسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مرض ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اسے اپنے یورین سے چیک کرنا ہے، تو صبح پہلا یورین ہے، اس کے راستے میں آپ نے یہ دونوں لیٹمس پیپر ہیں نا لگانے ہیں، کہ تاکہ وہ لیٹمس پیپر ہیں وہ گیلے ہو جائیں۔ تو اس میں جو لیٹمس پیپرز لیٹمس پیپر کلر بدلے گا، میں آپ کو کلر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ لیٹمس پیپر کیسے کلر بدلے گا۔ تو اس کلر بدلنے سے آپ مرض کی تشخیص کریں گے۔ تو یا پھر آپ کو اس کو لاب لگا کے اور کچھ دیر خشک کرنے کے لیے رکھیں گے تو وہ کلر چینج کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ نیلا لیٹمس پیپر لینا ہے۔ اس نیلے لیٹمس پیپر کو آپ نے یورین سے، صبح کے پہلے یورین سے، یا لاب سے، یعنی کہ منہ کے پانی سے آپ نے اس کو گیلا کر کے ایک سائڈ پہ خشک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اگر تو وہ جو نیلا لیٹمس پیپر ہے وہ خشک ہونے کے بعد ریڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہلکا لال ہو جاتا ہے، تو آپ کے جسم میں جو ایسیڈیٹی ہے وہ زیادہ ہے، تیزابیت زیادہ ہے۔ تو آپ کے جون سے بھی مرض ہوں گے نا، وہ اس کا مین بیس ہوگی نا، وہ تیزابیت ہوگی۔ تو آپ نے ہے اس تیزابیت کا علاج، اس تیزابیت میں بھی اور بھی بڑے سے بیماری آ جاتی ہے، کیونکہ خشکی سردی ہوتی ہے یا خشکی گرمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جسم میں کافی ہے نا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ کو یہ تشخیص میں، یعنی ایسے آپ کو کرنے سے پتہ لگ جائے کہ آپ کا نیلا لیٹمس پیپر ہے وہ لال ہو گیا ہے، تو آپ نے یہ جو پرچی سکرین پہ چل رہی ہے، اس میں خانے بنے ہوئے ہیں، مختلف خانے بنے ہوئے ہیں۔ اس میں 1 2 3 4 5 6 یعنی 6 خانے بنے ہوئے ہیں، اور 6 خانوں میں ہے مختلف خوراکیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اگر آپ کے یورین یا آپ منہ کے پانی سے گیلا کیا ہوا نیلا لیٹمس پیپر ریڈ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، تو آپ نے 2 نمبر اور 3 نمبر جو خانے ہیں وہ خوراک بالکل بند کر دینی ہے۔ تو آپ نے ہے 4 5 6 یعنی کہ 2 خانے، 2 اور 3 کی خوراک بند کر دینی ہے، باقی ہے وہ خوراک آپ نے کھانی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، کہ اگر غضلاتی تحریک کا، یعنی اس کو ہم غضلاتی تحریک کہتے ہیں، دل والی تحریک کہتے ہیں، اس کا اصل مزاج وہ خشک سرد سے لے کے خشک گرم تک ہے۔ بعض اوقات خشک گرم یعنی کہ جگر سے اگر اس کا تعلق بن جاتا ہے، تو جسم میں جلن ہوتی ہے۔ تو اس سے بہت مریض ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے معالج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جسم میں ہے
کیونکہ مریض خود کہتا ہے اسے جلن ہوتی ہے، اسے یہ تو نہیں پتہ نا کہ یہ جلن جو سی ہے گرمی کی وجہ سے ہے یا ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہے۔ تو وہ جب معالج کو کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے نا گرمی بہت لگتی ہے، تو وہ اس کو جو سی ٹھنڈی اور پیشابوں پر دوائی دیتا ہے، جس سے وہ جو سا مریض ہے جو سا اور الجھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر جسم میں ایسیڈیٹی کی وجہ سے، یعنی ایسیڈیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ٹیسٹ سے پتہ لگ جائے، تو آپ جو سا ہے اگر آپ جلن محسوس کرتے ہو تو آپ نے 5 نمبر ڈبے والی خوراک جو سی ہے نا وہ شروع کر دینی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سا ہے کیا کہتے ہیں، اگر جو سا ہے ایک تحریک ایسی بھی ہے کہ اگر آپ دونوں لیٹمس پیپر سرخ اور نیلا جو سا ہے اس کو اس یورن سے یا منہ کے پانی سے گیلا کرو گے تو وہ کوئی کلر چینج نہیں کرے گا، یعنی کہ جو سرخ لیٹمس پیپر ہے وہ سرخ ہی رہے گا اور جو نیلا لیٹمس پیپر ہے وہ نیلا ہی رہے گا۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ مریض کو جو سا ہے نا گرمی کی شکایت ہوگی کہ اس کے جسم میں جو سا ہے سلفر کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے گرمیوں میں اس کی ہاتھ پاؤں کی تلیاں جلتی ہیں اور اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اور ایسے مریضوں کو غصہ زیادہ آتا ہے، اور جو سی خوراک ہے وہ بہت جلد ہضم ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے۔ تو اس لیے اگر لیٹمس پیپر، دونوں لیٹمس پیپر یورن میں یورن اور منہ کے پانی سے ٹچ کرنے سے وہ کوئی کلر چینج نہیں کرتے، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جگر کی گرمی کا مرض ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جگر گرمی پیدا کر کے جسم میں سٹور کرتا ہے۔ تو اگر لیٹمس پیپر، دونوں لیٹمس پیپر کوئی کلر چینج نہیں کرتے، تو آپ نے جو 4 نمبر کھانا ہے اور 5 نمبر کھانا ہے اس کی خوراک جو سی ہے بند کر دینی ہے، اور آپ نے اگلی جو سے کھانے ہیں 6 نمبر کھانا، 1 نمبر کھانا، 2 نمبر کھانا، 3 نمبر کھانا، وہ خوراکیں جو سی ہے نا وہ شروع کرنی ہے۔ اچھا، اس میں جو اگلی تحریک ہے اس میں ایسا ہے کہ اگر جو سا ہے یورن میں یا منہ کے پانی میں وہ لیٹمس پیپر گیلا کریں، مثلا آپ نے سرخ لیٹمس پیپر لینا ہے، اگر وہ جو سا ہے کیا کہتے ہیں سرخ لیٹمس پیپر جو ہے گیلا کر کے آپ نے جب اس کو رکھنا ہے اور وہ خشک ہو جائے گا، تو اگر وہ کلر اس کا نیلا ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے جسم میں کھاری پن زیادہ ہے، الکلی زیادہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں الکلی والے مریض کو کیا کہتے ہیں سردی وغیرہ بھی لگتی ہے، اور اس کو جو سا ڈر خوف جو سا ہے وہ بھی رہتا ہے، تو وہ جو سا ہے کیا کہتے ہیں دل اس کا ڈوبتا ہے، اور پل جو سی ہے نا وہ تو محسوس نہیں ہوتی، بالکل ہڈی کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہو تو آپ نے 6 نمبر اور 1 نمبر کی کھانے والی خوراکیں بند کر دینی ہے، اور 2 3 4 کھانے والی خوراکیں جو سی ہے نا وہ کھانی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ آپ کا مرض جو سا ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا اور آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں یہ پرہیز نہیں کرنا چاہتے، اگر پرہیز کریں گے تو آپ جو سا نا آہستہ آہستہ جو سا نا ٹھیک ہوتے جائیں گے، اور کیونکہ اصل جو سا علاج ہے وہ یہی ہے۔ لیکن اگر آپ میں سے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے اگر کوئی انگریزی دوائی کھانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے اس کو وہ چیک کر لے، اگر تو اس کے جسم میں ایسیڈیٹی زیادہ ہے تو وہ جو سا ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے جو دوائیاں اس نے کھانی ہے اس نے سلفر سے ریلیٹڈ دوائیاں کھانی ہیں، مثلا سلفا گروپ کی جو سی دوائیاں ہیں نا وہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن سے وہ شروع کرے گا، تو آہستہ آہستہ اس کی ایسیڈیٹی جو سی ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ اور اگر فرض کریں کہ سلفر کی مقدار زیادہ آ رہی ہے، جسم میں گرمی ہے، ہاتھوں کی تلیاں جلتی ہیں، جو سا پیٹ میں مروڑ اٹھ کے جو سا ہے بڑا پیشاب آتا ہے، غصے کا بہت زیادہ آتا ہے، اور جو سی نیند جو سی ہے وہ ٹوٹ کے آتی ہے، اور بھی بہت ساری علامات ہیں۔ تو اگر فرض کریں کہ یہ جو سی علامات میں سلفر جسم میں زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ نے جو ہے نا ڈاکٹر کے مشورے سے الکلی سے ریلیٹڈ، یعنی یہ الکلی والی جو سی خوراکیں ہیں نا وہ شروع کرنی ہیں، اور اس سے جو ہے آہستہ آہستہ آپ کے جو سے کیا کہتے ہیں علامات ہیں وہ دور ہوتی جائیں گی، اور آپ جو ہے صحت کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اچھا، اگر فرض کریں کہ آپ کے
ٹیسٹ سے جسم میں الکلی یعنی کھاری پن ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ جو سرخ لیٹمس پیپر نیلا ہو جاتا ہے، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایسی دوائی ڈاکٹر کی کھانی ہے جس میں ایسیڈیٹی یعنی ایسیڈیٹی والی دوائیں جو ایسیڈیٹی جس سے بڑھے، وہ آپ کھاؤ گے تو آہستہ آہستہ جو لو بلڈ پریشر ہے وہ بھی نارمل ہوتا جائے گا، جسم میں ہے کیا کہتے ہیں جسم مضبوط ہوگا، آہستہ آہستہ ہے نا وہ ڈر خوف ہے وہ ہوتا ڈر خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ ہے کیا کہتے ہیں ایسے علاج کریں اور پرہیز کریں، یہ پرچی سی پرہیز والی پرچی ہے اس پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ ہے نا کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بیماری ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی حکیم کے پاس۔ تو یہ جو طریقہ میں نے یہ آپ کو بتایا، اس سے پہلی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ ہے نا یہ دونوں طریقے چیک کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہے نا آپ کو اپنی بیماری کا بھی پتہ چل جائے گا اور ہے آپ اس کا بآسانی علاج کر سکو گے۔ ہب ہیلتھ ہب کو ہے کیا کہتے ہیں لائک کریں، شیئر کریں دوستوں میں، رشتہ داروں میں، سب میں، کہ تاکہ اس کا ہے ان کو بھی فائدہ ہو۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ حق ہیلتھ ہب صاحب